اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ہے یا نہیں، لیکن اللہ کو ہم سے بہت زیادہ پیار ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، کتنی ہے، کیسی ہے، اس کا اگرچہ پورا اعتبار نہیں ہے، لیکن اللہ کو ہمارے ساتھ جو محبت ہے وہ پوری قابل اعتماد چیز ہے. مکمل اس کو اعتماد کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. اس کے پیار کی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا. بچھو بھی بنا سکتا تھا، کیڑا مکوڑا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. پھر اس کا احسان یہ ہے کہ اپنی اشرف المخلوقات میں سے لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جن کو اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ انسان جس کا کھا رہا ہو، انسان جس کے گھر میں رہ رہا ہو، انسان جس کا پانی پی رہا ہو، انسان جس کے کپڑے پہن رہا ہو، صبح بھی اس کو روٹی دیتا ہو، شام بھی اس کو روٹی دیتا ہو، اس محسن کو انسان نہ پہچانے، یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت عطا کی. اور پھر اللہ کو پہچاننے والے گروہ اور امتیں جتنی موجود ہیں، ان میں جو اشرف امت ہے، جو اوسط امت ہے، جو خیر امت ہے، اللہ پاک نے اس میں ہمیں پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جھلکتی ہے، یعنی چھپائے چھپتی نہیں، دبائے دبتی نہیں. صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے. صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسوائی سے بچانا چاہتا ہے. صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نقصان سے بچانا چاہتا ہے. صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کرنا چاہتا ہے. صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب ساری مخلوق جمع ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو و سربلند بنا کر اٹھانا چاہتا ہے. یہ سارے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب یاد آتے ہیں، اگر ہم یاد کریں تو، نہ کریں تو ہماری مرضی، یاد آتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے. وہ اللہ ہے، ہم بندے ہیں، کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن جتنا وہ ہمارا خیال رکھتا ہے ہم اس کا اتنا خیال نہیں رکھ پاتے. جتنا وہ ہمیں یاد رکھتا ہے ہم اس کو اتنا یاد نہیں رکھ پاتے. اس نے اپنی رحمتوں سے نوازنے کے جو پیکجز دیے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں اگر اس قسم کی کوئی پیشکش موجود ہو تو انسان دیوانہ وار اس کی طرف بھاگتا ہے. کبھی کبھی اپنی عزت و آبرو، اپنے سٹیٹس و مقام کا بھی خیال نہیں کرتا. یار اتنی چیز وہاں مل رہی ہے، لائنوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے عزت نفس کو داؤ پر لگا کر درخواستیں لکھتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے. لیکن میرے مولا نے یہ سارے پیکجز آپ کو مفت میں عطا کیے. کیا بات ہے! اللہ پاک نے آپ کو ابدی سعادت سے نوازنے کے جو پیکجز دیے ہیں، ان میں سب سے پہلا پیکج تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یعنی کلمہ پڑھ کر انسان کوئی بھی کام نہ کرے تب بھی اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ کسی نہ کسی وقت اس کو دوزخ سے نجات ملے گی اور جنت میں داخل ہو جائے گا. بہت بڑا پیکج. پھر اس کا بہت بڑا پیکج نماز ہے. نماز بڑی چیز ہے حضرات، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یقین فرمائیے کہ نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو مثال سے سمجھائیں تو کسی کارخانے میں جب آپ مال بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے مال کا کوئی نمونہ لے کر جاتے ہیں. کسی دکاندار کے پاس جائیں تو آپ نمونہ لے کر جاتے ہیں. کسی آڑتی کے پاس جنس لے کر جائیں تو آپ نمونہ لے کر جاتے ہیں. اس نمونے کے اوپر آپ کے مال کی قیمت کا تعین ہوتا ہے.
اس کی اتنی قیمت ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، مال اچھا ہے اس کی اتنی قیمت ہے، مال ہلکا ہے اس کی اتنی قیمت ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کی نیکیوں کا نمونہ یہ نماز ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس نمونے کو پیش کیا جائے گا، بقیہ نیکیوں کے مال کی اسی کے اوپر قیمت لگے گی۔ یہ نمونہ اگر اچھا ہے تو سارے مال کی قیمت اچھی لگ جائے گی۔ اگر یہ 2 نمبر ہے، اس میں خامی ہے، اس میں نقص ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ جو بقیہ دینداریاں ہیں ہماری، ان کی اتنی قیمت لگے گی جتنا اس نمونے کو دیکھ کر اللہ پاک اس کی قیمت لگائیں۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، نماز کے بعد سب سے بڑا پیکج ہمیں رمضان کا نظر آتا ہے، روزوں کا نظر آتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا پیکج ہمیں زکوٰۃ کا نظر آتا ہے، جو آپ کے سارے کمائے ہوئے مال کو حلال کر دیتی ہے، پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کا مال جس میں کوئی کھوٹ شامل ہو گیا ہے کسی صورت سے پاک ہو جائے۔ یہ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاکیزہ بناتی ہے۔ لوگ اس کو چٹی سمجھتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر آپ حج کا جو پیکج ہے، یہ کوئی چھوٹا پیکج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے جو حج کر کے آتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بہت بڑا پیکج ہے حضرات۔ یہ سارے پیکجز میں ثابت کر رہا ہوں، یہ خدا کی ہمارے اوپر مہربانی کے اظہار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اظہار ہیں۔ اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں عزت دینا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں دوزخ سے بچانا چاہتا ہے، اللہ رسوائی سے بچانا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان پیکجز میں ایک بہت بڑا پیکج، یہ موسم جو اللہ پاک نے بہار کا، نیکیوں کا موسم بہار دیا ہے رمضان کی صورت میں، آج ہم اس کا تذکرہ کریں۔ حضرات، یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی ہے۔